ماشاءاللہ اشرف بھائی کرسی منگاؤ ماشاءاللہ اب علی علی کے صداؤں میں قبلہ پیر صاحب تک مائک پہنچا رہا ہوں۔ گرامی قدر حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ گرامی قدر میں نے کہنا ہے من کنت مولا، آپ کی زبان پر علی علی کی صدا ہونی چاہیے، اور علی علی کی صداؤں میں قبلہ پیر صاحب تک مائک پہنچ رہا ہے۔ من کنتو مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے من کنتو مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے من کنتو مولا، ہم سب کا مولا۔ تفسیر قرآن کی، تنویر امام کی، طیبی طاہر، حسنین کا والد، زہرا کا شوہر، جوہر ہی جوہر، وہ ایک سچائی، سرکار کا بھائی، سچا خلیفہ، سب کا وظیفہ ہے، پیار والا، تلوار والا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، ہم سب کی عبادت، دم مست کلندر، تیرے دل دے اندر، میرے دل دے اندر، جبریل کا لہجہ، ملجا ہی ملجا، صدیق کا نعرہ، صداقت بولے، میرے عمر کا نعرہ، عدالت بولے، عثمان کا نعرہ، سخاوت بولے، بلال کا نعرہ، سب عاشق بولو، گد بد کے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برا ہاتھ بلند کر کے یہ بھی صدا بلند ہونی چاہیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ماشاءاللہ۔ گرامی قدر ملتمس نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، جنگ سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوبصورت عالم دین، عالم بعمل، اور سب سے بڑی بات آل نبی اولاد علی ہے۔ گرامی قدر ملتمس فاضل نبیر حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا نورانی ایمانی قرآنی لافانی بیان پیش کر کے ہمارے قلوب ہم کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل آپ ایک زوردار نعرہ لگائیں، حاضری کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هو الاول والآخر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام سادات کرام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید غلام محی الدین کاظمی شاہ صاحب فرزند ارجمند پیر سید نزاکت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت محترم صاحبزادہ سید عدیل شاہ صاحب جملہ علماء ذی احتشام نعتخانان شیریں لسان اشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں علاقہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اسی مسجد میں میرے بزرگ یعنی میرے پھپھا جان پیر سید نزاکت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً 29 سال جمعہ پڑھاتے رہے، اور میرا اعزاز ہے کہ میں بزرگوں کے سائے میں اور انہی کی آج بھی روحانی سرپرستی میں آپ کو کچھ گفتگو سنا رہا ہوں۔ چند باتیں کچھ گزار کروں گا اور موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن اب میں اختصار کے ساتھ میں نے پہلے بتایا تھا بھائی کو کہ لفظ نجم پہ بات کرنی کہ نجم کس کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے لیے کم از کم سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا۔ آج 2 لفظوں میں بات کرنی کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے، 2 لفظوں میں بات کرنی ہے۔ قرآن مجید اس لیے سامنے رکھا ہے کہ ساری باتیں قرآن سے، اللہ نے سورہ حدید، یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 27 ہے، اور اس کی سورہ مبارکہ جس کو حدید کہتے ہیں، لوہا، حدید کا معنی کیا ہے؟ لوہا، اور یاد رکھیے لوہا پیدا نہیں ہوا، لوہا نازل ہوا۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اس پہ سائنس نے بھی تجربات کی ہے، لوہا پیدا نہیں ہوا۔ قرآن خود فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اب سائنس دان بڑے بڑے لوگ جو تھے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ لوہے کو نازل کیوں کیا گیا۔ باقی باتوں کا جب ذکر ہوا فرمایا خلقنا، ہم نے پیدا کیا، گو کہ لوہا بھی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن لوہے کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر، زمین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی حدت نہیں تھی کہ وہ ہیٹ سے لوہے کو پیدا کر سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ جس کو اتارا ہے اسے لوہا کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ سورہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ مجھے ابھی پیغام ملا کہ ختم نبوت پہ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو میں نے پھر موقع پہ آیت بدل دی۔ پہلے مائنڈ اور تھا، ذہن اور تھا، کیونکہ راستے میں بھائی نے کہا یعنی آپ نے ختم نبوت بھی بات کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اول آخر ہے
عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے، لیکن ہم نے آج کی محفل میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اول ہے، کیا اس نے اور بھی کسی کو اول بنایا ہے؟ اگر وہ آخر ہے تو کسی اور کا بھی اس نے آخر بنایا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ رکھتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، یعنی اس کی ذات وہ رکھتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو رکھتا تو ہے مگر عطا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، یہ اس کی صفت ہے، مگر کسی کو معبود بناتا نہیں ہے۔ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو اللہ رؤوف ہے، تو رؤوف بناتا بھی ہے، رحیم ہے، رحیم بناتا بھی ہے، ولی ہے، ولی بناتا بھی ہے، علیم ہے، علم والا بناتا بھی ہے۔ کچھ شانیں ایسی ہیں جو رکھتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ اب اس کی مثال قرآن سے لیتے ہیں، یہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ سارے زیارت ہے۔ یہ نام کس کے ہے جی؟ یہ نام کس کے ہے؟ اللہ کے، اور یہ اینڈ پہ نام کس کے؟ آقا علیہ السلام کے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ نام خدا کے اور یہ نام ذات مصطفیٰ کے۔ اگر کمال کی بات یہ ہے کئی نام ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں، کئی نام ایسے ہیں جو ادھر بھی موجود ہیں اور ادھر بھی موجود۔ مثال سنیے، ادھر لکھا ہے الرؤوف جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ، الشہید جل جلالہ، العزیز جل جلالہ۔ ادھر لکھا ہے رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے کہ لوگوں، رؤوف ذات خدا بھی ہے اور ذات محمد مصطفیٰ، رحیم ذات خدا بھی ہے اور رحیم مصطفیٰ بھی ہے، شہید ذات خدا بھی ہے، شہید مصطفیٰ بھی ہے، عزیز ذات خدا بھی ہے، عزیز ذات مصطفیٰ۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اب یہ دیکھیے پھر سامنے چلتا ہوں، ادھر چار نام اور چار نام ترتیب سے۔ کتنے نام ہیں؟ چار نام ترتیب سے لکھے ہیں، اور وہ نام کون سے ہیں؟ اول، آخر، ظاہر، باطن۔ کون سا نام ہے جی؟ اول، آخر، ظاہر، باطن۔ آگے لکھا ہے جل جلالہ، اور ادھر جائیں گے کیا لکھا ہوگا؟ اول، آخر، ظاہر، باطن۔ قرآن کے دونوں طرف دیکھیں، یہ حصہ کہتا ہے اول خدا ہے اور وہ کہتا ہے اول محمد مصطفیٰ۔ یہ حصہ کہتا ہے آخر خدا ہے، وہ حصہ کہتا ہے آخر محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ حصہ کہتا ہے ظاہر خدا ہے، وہ حصہ کہتا ہے ظاہر محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ حصہ کہتا ہے باطن خدا ہے اور وہ حصہ کہتا ہے باطن محمد مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اول خدا بھی ہے اور مصطفیٰ۔ ذاتیں دو ہیں، نام ایک، ذاتیں دو ہیں، شان ایک ہے۔ ادھر وہی شان خدا کی ہے، ادھر وہی شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرق یہ ہے اس کی ذاتی ہے، میرے مصطفیٰ کی عطائی ہے۔ اس کی لامتناہی ہے، میرے نبی کے متناہی ہے۔ اس کی انلیمیٹڈ ہے، میرے مصطفیٰ کی لیمیٹڈ ہے۔ اس کی لامحدود ہے، میرے محمد کی محدود ہے۔ اس کی غیر مقید ہے، میرے مصطفیٰ کی مقید ہے۔ مگر قرآن فیصلہ کرتا ہے اول خدا بھی ہے، اول محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اچھا، اول خدا بھی ہے، یہ تو باہر کی بات ہے، دائیں بائیں کی۔ آپ کہنے گی ہمیں قرآن کے اندر سے دکھائیں۔ علامہ فرماتے قرآن میں ہو غوطزن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کہتا ہے اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن، قرآن میں غوطہ زنی کر۔ جب غوطہ زنی کرے گا،
جتنا ڈوبتا جائے گا اتنی زندگی ملتی جائے گی۔ اب موتی کیا، میں نے پہلے باہر کی بات کی، اب میں اندر کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن میرے سامنے ہے، دوسرا پارہ پہلا پیج ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ لوگوں رؤوف الرحیم کون ہے؟ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن مجید کا 11واں پارہ پڑھیے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ قرآن کا اندر ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ دوسرا پارہ یہ کہتا ہے رؤوف الرحیم ذات خدا ہے، اور 11واں یہ کہتا ہے رؤوف الرحیم ذات محمد۔ اب خواجہ غلام فرید اور میں بڑی خوشی ہوئی آج ماشاءاللہ بہت آپ نے ذوق سے اظہار کیا صوفیاء کے کلام کا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کو ایلیبوریٹ کیسے کیا جائے گا؟ اس کو ایکسپلین کیسے کیا جائے گا؟ ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے مشرک ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر دیا، ذاتیں دو ہیں، ایک کہاں سے ہوگا؟ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، لیکن یاد رکھیے ذاتیں دو ہیں، ادب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، چاہت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، مرضی ایک ہے۔ جو مرضی مصطفیٰ کی ہے وہ مرضی خدا کی ہے، جو چاہت مصطفیٰ کی ہے وہ چاہت خدا کی ہے، جو محبت مصطفیٰ کی ہے وہ محبت خدا کی ہے۔ ادب میں ہک ہے، چاہت میں ہک ہے، محبت میں ہک ہے، مرضی میں ہک ہے۔ اول وہ پہلا، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے۔ اچھا دیکھیے گا، اگر ہم مخلوق کو دیکھیں گے تو زیادہ تر دو قسم کے مخلوق کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہے نوری، ایک ہے بشری۔ اگر نوریوں کو دیکھیں گے تو نوریوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل امین۔ اور بشریت کا بابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن یاد رکھیے بابا آدم پہلے بشر ضرور ہے لیکن پہلے بندے نہیں۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، حضرت آدم پہلا بشر ضرور ہے، پہلا بندہ، عبد اول نہیں ہے، بشر اول ہے۔ انسانی اول ہونا اور بات ہے، عبد اول ہونا اور بات ہے۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بندگی کرے۔ اچھا کیا اللہ کی بندگی بابا آدم نے شروع کی؟ کیا ان سے پہلے اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی تھی؟ قرآن پڑھیے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحنو نسبح بحمدہ، ربا سونیا نوا بندہ کیوں بنا رہے؟ تیری بندگی تو ہم کر رہے ہیں، نیا بندہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو جب اللہ پاک کسی فرشتوں نے عرض کیا، اس نے کہا انی عالم ما لا تعلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے بندے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے کون بندگی کر رہا تھا؟ میکائیل بندگی کر رہا تھا۔ کون بندگی کر رہا تھا؟ اسرافیل کر رہا تھا۔ کون بندگی کر رہا تھا؟ اسرائیل کر رہا تھا۔ کون بندگی کر رہا تھا؟ جبرائیل کر رہا تھا۔ تو جبرائیل آدم علیہ السلام سے پہلے بندگی کر رہے تھے۔ اب سوال ہے کیا جبرائیل پہلے بندے؟ کیا جبرائیل پہلے بندے ہیں؟ آدم سے پہلے ہیں؟ کہا نہیں، جبرائیل بھی پہلا بندہ نہیں ہے۔ پھر پہلا بندہ کون ہے؟ ایک دن جبرائیل میرے پاک نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آقا نے پوچھا جبرائیل کم عمر کا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو نے آدم کو دیکھا ہے، ابراہیم کو دیکھا ہے، نوح کو دیکھا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے،
فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہبالا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا یہ سن کے میرے آقا نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے یہ کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا ارے پیشانی محمد اتارا نظر پہلا بندہ کون ہے پہلا کون ہے بات پہلے پہ کرنے اگر مجھے موقع ملا تھوڑی سی بات آخر پہ کروں گا پھر کبھی موقع ملا ظاہر پہ کر دیں گے پھر کبھی باطن پہ کر دیں گے اول پر بھی گھنٹہ لگے گا آخر پر بھی گھنٹہ لگے گا ظاہر پر بھی گھنٹہ لگتا ہے باطن پر بھی گھنٹہ لگتا ہے اب سنو جبرائیل کیا کہتا آقا مجھے عمر کی خبر نہیں ہے میں ایک ستارے کو دیکھتا ہوں اور جس ستارے کو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا 72,000 مرتبہ کتنی بار 72,000 مرتبہ دیکھا اور 70,000 سال کے بعد تکتا 70,000 سال کے بعد تکتا حضور نے امامہ اٹھایا وہی تارا چمک رہا تھا جبرائیل نے ایک سوال کر دیا یا رسول اللہ ایک گالتے دسو میں تو انہوں تکدا سا 70,000 سال تو بعد پھر وقفہ ہوتا پھر تکتا پھر انتظار کرتا پھر تکتا پھر وقفہ ہوتا پھر تکتا آقا وقفے میں کہاں جاتے حضور نظر کیوں نہیں آتے تھے جو 70,000 سال کا وقفہ تھا کہاں جاتے تھے حجاب میں کیوں چلے جاتے تھے نقاب میں کیوں چلے جاتے تھے اب یہاں پہ کہ ہم بات کر رہا ہوں یاد رکھیے سوال بھی ڈاڈا ہے جوال بھی ڈاڈا دیا آقا سے پوچھا حضور بتائیے میں 70,000 سال انتظار کرتا پھر تکتا پھر انتظار کرتا پھر تکتا کہاں جاتے تھے سمجھنے کے لیے ایک بات کو سمجھیے گا میرے پاک نبی کے 2 نام مشہور ہیں آسمان پہ نام احمد ہے زمین پہ نام محمد ہے کوئی آپ سے پوچھ لے پوری تقریر میں بتاؤ احمد کس کو کہتے ہیں محمد کس کو کہتے ہیں اے کلیاں والے کی عاشقو میری اس لائن کو یاد کر لو جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے احمد کس کو کہتے ہیں جو خدا کی اچھا پھر اللہ نے آسمان پہ احمد نام کیوں رکھا زمین پہ رکھ دیتا زمین پہ نام محمد کیوں رکھا ایک سوال تو بنتا ہے نا ربا سونیا آسمان پہ محمد رکھ دیندہ زمین پہ آسمان پہ احمد کیوں رکھا مولا راز کیا ہے زمین پہ محمد کیوں رکھا ہے احمد کہتے ہیں اس کو جو سب سے زیادہ اس کی حمد بیان کرے آسمان پہ بڑے بڑے حمد والے تھے بڑے حمد والے تھے مگر رب کائنات نے کہا جبرائیل تو بھی میری حمد کرتا ہے اے میکائیل تو بھی حمد کرتا ہے اسرافیل تم بھی حمد کرتے ہو کل فرشتوں تم میں سے کوئی حمد کر کے احمد نہیں بن سکتا جسے احمد کہتے ہیں وہ آمینہ کا لال ہی ہے اچھا زمین پہ محمد کو رکھا گیا زمین پہ محمد کو رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے آسمان پہ منکر کوئی نہیں تھا آسمان پہ منکر کوئی نہ تھا اس لیے نام محمد رکھا زمین پہ منکر تھے اس لیے محمد نام رکھ دیا کہ کوئی مانے نہ مانے نام ہی اس کا محمد جو ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ جو زمین پر کسی کا محتاج نہ ہو کوئی تعریف کرے نہ کرے اسے پھر بھی محمد کہا جائے گا کوئی شان بیان کرے نہ کرے وہ پھر بھی محمد کہلائے گا کوئی نعتیں پڑھے نہ پڑھے وہ پھر بھی محمد کہلائے گا کہ زمین والو میں نے ازل سے محمد بنا کے بھیج بن محمد آ کے نہیں بنا بن کے آیا ہے آ کے بننا اور ہے بن کے آنا اور ہے بن کے آنا
احمد. اچھا احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرے, سب سے زیادہ اللہ کی. اچھا ظاہری عمر نبی پاک کی کتنی تھی؟ 63 سال. ظاہری عمر کتنی تھی؟ یہ حقیقی عمر نہیں, یہ ظاہری عمر ہے. اور یہ عمر بھی ایک جہان کی, کل جہانوں کی نہیں ہے. یاد رکھیے ہم بھی اپنی اصل عمر نہیں بتاتے. دیکھیے ہم ماں کے پیٹ میں کتنے سال رہے, کتنے مہینے رہے جی؟ 9 مہینے. کتنے مہینے رہے؟ 9 مہینے. کوئی بندہ شناختی کارڈ میں وہ 9 مہینے لکھواتا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ 20 سال یہاں کی ہو 9 مہینے وہاں کے لکھوا دے, 30 سال یہاں کی ہو 9 مہینے وہاں کے لکھوا دے؟ بھائی کیوں نہیں لکھواتا؟ جواب ملے گا وہ جہان اور ہے, یہ جہان اور ہے. ارے تو 2 جہانوں میں رہ کر اپنی عمر نہیں لکھوا سکتا تو جو کل جہانوں والا ہے اس کی عمر کی شان کا علم بتا کیا ہو, جو کل جہانوں والا. اچھا احمد 63 سال میں, احمد 63 سال میں. اچھا بابا آدم کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. بابا آدم اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہیں. نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1700 سال, اللہ کی حمد کرتے رہے, احمد نہیں بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی 136 سال, اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہیں بنے. یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال, اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہیں بنے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 179 سال, اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہیں بنے. عیسیٰ علیہ السلام, کون؟ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے. 27 سال کی عمر میں گئے تھے, جب آئیں گے تب بھی عمر 27 سال ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ کمال نہیں ہو گیا؟ یا اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا وہ جہان اور ہے, یہ جہان. جب زمین پہ آئیں گے 27 سال 7 سال گزاریں گے, ان کی وفات ہوگی, قبر روضہ پاک میں بنائی جائے گی. اب سوال ہے اس وقت کتنا عرصہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ 2100 سال. کتنا عرصہ جی؟ 2100 سال اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. احمد نہیں بن رہے, احمد نہیں بن رہے. کوئی آپ سے پوچھ لے او مسلمانوں دسو تے صحیح توڑا نبی 63 سال میں احمد کیسے بنے؟ 1000 سال والا احمد نہیں بنا, 1700 سال والا احمد نہیں بنا, 136 سال والا احمد نہیں بنا, 120 سال والا احمد نہیں بنا. تیرا نبی 63 سال میں احمد کیسے بن گیا؟ آؤ ذرا پردہ اٹھانے لگا ہوں. جبرائیل نے پوچھا سونیا دسو تو صحیح 70 سال جب وقفہ ہوتا تھا کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ وہ راز کیا تھا؟ اب میرے آقا نے کیا راز کھولا؟ حضور فرماتے سن جبرائیل, جب میرا نور قیام کرتا تھا تب تو تکتا تھا, جب میرا نور سجدہ کرتا تھا تب تو نہیں دیکھتا تھا. اب کلیاں والے کی عاشقوں جملہ اور یاد رکھنا, جس نبی کا ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو, ارے ابو احمد نہیں بن سکتا تو اول وہ پہلا وہ. اچھا چونکہ بات مختصر ہے, قرآن مجید سے ثابت کرتا ہے. قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 163, اللہ فرماتا ہے سونیا ایسے بات نہیں بنے گی, اعلان ہی کر دے, میں تو اول ہوں, مجھے تو ہر کوئی مانے گا, تو بھی اعلان کر دے. قل, اعلان کر دے. قل کا مطلب کیا ہے؟ محبوب فرما دے. اب قل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا قل کی بھی تعریف سنیے گا. قل میں کتنے حرف آتے ہیں جی؟ 2. کتنے حرف آتے ہیں؟ کاف اور لام. یہ کاف کیا ہے؟ یہ لام کیا ہے؟ کہ کاف کا مطلب کیا ہے, لام کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے امام جعفر الصادق, کون امام جعفر الصادق؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ تھے. کون امام جعفر صادق؟ جو جابر بن حیان کیمسٹری کا بانی اس کے پیر تھے. جابر بن حیان خود کہتا ہے کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. 7 سال کی عمر میں جابر بن حیان نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. کہتے کہ میری عمر 13 سال کی ہوتی ہے, میں مدینے
ٹہلنے جاتا ہوں، کیا دیکھا؟ مدینہ پاک میں بہار لگی ہوئی ہے، ایک نور کا پیکر بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد جم گھٹا ہے لوگوں کا۔ میں نے پوچھا یہ ذات کون ہے؟ جواب ملا ہاذا امام جعفر الصادق، ان کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ کہتے میں قریب جاتا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تن بھی روشن ہو گیا، من بھی روشن ہو گیا۔ پوچھا حضور بتائیے کل کا معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا کل کا معنی کیا؟ فرمایا بتا کاف کا مطلب بتاؤں یا لام کا مطلب بتاؤں؟ بتا کون سا پردہ اٹھاؤں؟ فرمایا حضور دونوں بتا دیں۔ آپ فرماتے کاف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے؟ کل پڑھنے والوں کل قرآن پڑھ کے کل کو تلاش کرنا ہے۔ کل کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کاف کا مطلب ہے قول اللہ تعالی، لام کا مطلب ہے لسان المصطفیٰ، قول خدا کا ہوتا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کا۔ تب کل بنتا ہے، تب کل بنتا ہے۔ محبوب اعلان کر دے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سارا اللہ کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آگے محبوب فرما دے لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی امر دیا گیا، وَأَنَا اول المسلمین۔ میں حبیب اعلان کر دے بڑے بڑے فرما بردار ہوں گے، مگر کائنات میں پہلے فرما بردار کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جائے۔ اب یاد رکھیے دو ذاتیں ہیں اور دونوں اول، اللہ بھی اول، حضور بھی کیسے؟ دیکھیے نا، ایک اول ہوتا دوسرا ثانی ہو جاتا، پوزیشن تو یوں بنتی ہے نا، مگر دونوں اول کیسے ہو گئے؟ بڑی معرفت والی بات، اس کو سمجھ سے حدیث قدسی آقا فرماتے اللہ نے فرمایا کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، بس مجھے محبت ہو گئی، ان اور افاقہ، میری پہچان بن جائے، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، ہائی کول میرے تنہائی، لگا شوق جو کئی محبوب بنانا، میں یکدم قلم اٹھائی، میم تہینو جز کر کے وط میم تدال رلائی، ان نام محمد پیارا لگا مہک تصویر بنا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اس مصور نے جو نقش اول بنایا، پہلا نقش کس کا تھا؟ نقش اول کس کا تھا؟ اس مصور کے نقش اول کو ذات محمد کہا۔ آقا فرماتے اللہ فرماتے مجھے محبت ہوگی۔ اچھا